قرآن مجید نے ارشاد فرمایا الا بذکراللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ لوگ بہت سارا مال، بہت ساری دولت، بہت ساری عقل اور بہت سارا شعور ہونے کے باوجود بے سکون ہیں۔ جس چیز نے زمانے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اور جو چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملتی وہ اطمینان ہے، وہ قرار ہے۔ لوگ بھیک مانگتے ہیں، منت کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں کہ کہیں سے سکون کی دولت مل جائے، لیکن وہ میسر نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مالدار بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پر قلبی سکون، راحت، اطمینان، چین انہیں میسر نہیں آ رہا۔ راتیں جاگ کر گزر جاتی ہیں، دن آزمائش میں بیت جاتا ہے۔ وہ کبھی اس کے لیے ٹھنڈے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، کبھی دوستوں کی مجلسوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، کبھی گھر سے دور اکیلے میں تنہائی میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دولت سکون ناپید ہوتی ہے، میسر نہیں آتی۔ عرش کا رب فرماتا ہے کیوں تو بھٹکتا پھرتا ہے، کیوں دائیں بائیں جاتا ہے، چپ کر کے مسجد آ جا اور لوگوں سے بچ کے تنہائی میں میرا ذکر کر۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تیرے بے چین دل کو چین عطا کر دوں گا۔ وہ تیرا تڑپتا اور پھڑکتا ہوا مزاج، اسے میں سکون کی دولت دوں گا۔ یہ تجھے کہیں اور نہیں ملے گا، یہ میری یاد میں ملے گا۔ یہ چین، قرار، سکون تجھے یہیں میسر آئے گا۔ اطمینان قلبی زندگی کا حسن ہے بھائی، دولت سکون اصل ہے۔ بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا، اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بس نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا، نہیں وقت ہی نہیں اتنا میسر آیا، کون سا ٹائم نکالے جس میں بندہ بور ہو؟ وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو، کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے۔ کیسے بور ہو لیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا؟ زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لا یعنی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے، تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھیں کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ نعت شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبانی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا۔ اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر بھی میسر نہیں آتی، پھر کیف نہیں حاصل ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد کہاں سے کیف آئے گا؟ الجھ ہی پڑا گئے ہیں،
وہ مستی، وہ سرور، وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا، جو کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہیں ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں، یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن اب وہ موج نہیں، وہ شوق نہیں، وہ درد نہیں، وہ ذیل نہیں۔ اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں۔ کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا، چھوڑیں یار موبائل، کسی وقت کرے اس کو بند، چھوڑیں اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی، چھوڑیں۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، یہ کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے۔ فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستان سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چل ادھر چلیں۔ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا، تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ۔ آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کرے، آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا، دادی، نانی، دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کرے۔ یہ کیف والی جگہ ہیں، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار، بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جائے نا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں۔ کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہیں۔ اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے، کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لیں، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال گئی۔ تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں۔ سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں، آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے گی۔ ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے ہیں، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نہ بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کا۔ جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں، حقیقت پسند بنیں۔ میرے رسول کریم، پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔
لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے۔ حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے، وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ۔ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں۔ یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، عشاء رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاف، بڑی دلیری سے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی باندھ رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ حقیقت کا سامنا کریں، جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، یا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا۔ 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا، حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے، فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں۔ اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی۔ اور سجنوں، اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں، ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کاہے کا؟ حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی۔ ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ بڑا ٹائم پڑا ہے، مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی، ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا۔ حقیقت پسند نہیں بھائی ہم۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا۔ اس لیے ملمہ سازی، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند۔ یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کیا، اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں،
اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا۔ تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا؟ سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا۔ تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتا ہے۔ چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا، لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے، محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے، ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں، ناراض نہ ہونا۔ پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے، یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے، اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بندہ صدارت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ₹1,00,000 دیا محفل میں۔ خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں، ورنہ آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے، تھوڑے سے نوٹوں کے لیے، دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیا ضرورت ہے خوشامد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کو اگر خوشامد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے۔ پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے، اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ۔ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ، فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا، یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دیں۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے تو، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔
کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے. فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے. تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے. فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا. دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں. آپ بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے. اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے. لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائیں. ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا. تیسری بات یہ یاد رکھیں، اگر سکون لینا چاہتے ہیں نا، اگر سکون لینا چاہتے ہو نا تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو. کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دی ہیں وہ جانے، اور لوگوں کو ڈسکس کرنا. جی یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرا، گاڑی میں بیٹھ کے، اس کا پڑوسی تھا. کہندے تھا منہ ہے کار والا. میں کہ وہ تے ہے تاں ہی بیٹھا ہے. تے ہن میں کہ سمجھانا سی نا انہوں، میں کہ توں تے میں حساب لائیے بھی ساڈے کول کوئی نہیں، وہ تے ہے. دیکھیں نا اللہ نے اسے دی ہے نا، تو اللہ نے چاہا نا وہ کار میں بیٹھے. تو اس نے پھٹے پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کیا کہ منہ ہے کار والا. میں کہ ابھی وہ تے ہے تاں کار ہے. اب مجھے تجھے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کیا یہ بحث ہے. یعنی اللہ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کے پہلے تجھ سے پوچھتا کہ اسے کار دینی ہے کہ نہیں. کیا مطلب فضول بحث ہے. وہ چیز ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یقین کریں سارا دن اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. سارا دن اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کار ہے، فلانے کا پیسہ 1 نمبر ہے، فلانے کا 2 نمبر ہے، فلانے کا 6 نمبر ہے. اصل بات کے اندر حسد ہے، اس کو نکالو. ایک بات کہنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، حسد کرنے والا بندوں پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ پر اعتراض کرتا. وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیا ہے، اتنا کیوں دیا ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا. حسد کرتے ہو بے چین رہو گے. حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے گا. چھوڑے. اللہ بڑا کریم ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دیتا ہے. آپ قطعاً اس بحث میں نہ پڑے کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے، کب دیا ہے، کیوں دیا ہے. وہ بڑا بے نیاز ہے. حسد آپ کو تباہ کرے گا. دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد تھا. ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا، کہنے لگا میں بہتر ہوں، سرداری اس کو مل رہی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے. اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا. خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے، مجھ سے ہونا چاہیے. حسد تباہی کرتا. آپ یقین کریں، یعنی دکاندار کے سامنے دوسری دکان پڑتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی تیرا کیا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا. اتنا چھوٹا دل. یعنی تیرا موقف یہ ہے کہ تیرے حصے کا نصیب اس تک چلا جائے گا، یہ تیری خواہش ہے. ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا، اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی، اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں. یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے. صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے، زمین پر ڈھیر لگ گیا. حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا؟ حضور ہاں. فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں، صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں، کوئی حسن بچا ہے؟ حضور نہیں. تو نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں.
اسی طرح اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی کو آگ، جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا، راکھ کہا جاتا ہے، کوئلہ کہا جاتا ہے، اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، فرمایا اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں رہتی نہیں۔ حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل شکل موجود، کبھی بھی حسد نہیں کریں۔ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اور چوتھی بات میرے بھائی، کبھی بھی بغض نہ پیدا کریں، بغض والے لوگ بے سکون رہتے ہیں۔ بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بند فرماتا، یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ۔ لا تخون اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، صلی اللہ تعالی۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، رسول اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مین مسئلہ قانون کی بالادستی ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں یہاں کا مین مسئلہ غربت ہے، غربت پر اگر قابو پا لیا جائے تو ملک میں بڑی آسانی ہو جائے گی، کچھ کہتے ہیں قانون نافذ ہو جائے جرم ختم ہو جائے گا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں یکساں نصاب تعلیم اس ملک کا مسئلہ ہے، ہر بندے کو رائے دینے کا حق اصل ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ میرے وطن کا مین مسئلہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے منصب کے ساتھ دیانتدار ہو جائیں، تاجر اپنی تجارت صحیح کرے دیانتداری سے، بددیانتی نہ کرے، مزدور کے لیے حکم ہے کہ اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دو، تو مزدور کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ سگریٹ پینے جائے تو 20 منٹ نہ لگا کے آئے، اسے بھی تو چاہیے نا کہ وہ چائے پینے جائے تو آدھا گھنٹہ ضائع کر کے نہ آئے۔ استاد کا احترام ہمیشہ روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، معاشروں کو بلندی دیتا ہے، لیکن استاد کو بھی یہ چاہیے کہ ساری کلاسیں شور کر رہی ہیں اور استاد اکٹھے بیٹھ کے سموسے کھا رہے ہیں، وہ اپنے منصب کے ساتھ بھی تو دیانتداری کا مظاہرہ کرے نا۔ میرے ذمے اگر مسجد میں خطبہ دینا آیا ہے تو میں نے تو کتاب کھولی ہے جمعے والا دن رات کو کہ سویرے کچھ بیان کرنا ہے، وہ گھنٹہ کیسے گزارنا ہے۔ بزرگوں کی، علماء کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے لوگوں کی۔ تقریر کے 2 گھنٹے پورے کرنے، اس میں میں کوئی مواد قوم کو دے سکا ہوں، کسی ترجیحی بنیادوں پر قائل کر سکا ہوں، نہیں کر سکا، الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ رات ہی تو میں نے ایک طالب علم سے ایک دن کہا جمعے کی صبح کہ آج جمعے میں کیا تقریر کرنی ہے، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگی ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یار تو بڑا مولوی تا نہیں اجے کیتا، میں چھوٹا ہوا، میں تو جمعہ پڑھا کے ہفتے والے دن ہی فیصلہ کر لینا پہ اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے، تاکہ میں سارا ہفتہ اس مواد کے حوالے سے کچھ پڑھتا رہوں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ وقت آیا تھا، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں جی، مجھے دیکھیں، ان کی خدمت میں بادشاہ وقت نے آ کے کہا حضور کو وظیفہ بتائیں، کوئی عبادت بتائیں۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے رب نے جو تجھے منصب اور ڈیوٹی دی ہے نا، وہی دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تیرا وہ کام تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اس کو دیانتداری کے ساتھ کر۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ، اور دیانتداری سے مراد ایک اور پہلو بھی ہے،
آپ جب اپنا منصب آگے دیں گے تو پھر بھی دیانتداری کے ساتھ دیں گے. محبت اور چیز ہے، قابلیت اور چیز ہے. منصب محبت کی بنیاد پر نہیں دینے چاہیے، قابلیت کی بنیاد پر دینے چاہیے. ہمارے ہاں محبت کی بنیاد پر سارا کچھ تقسیم ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا عظیم انسان، اتنے بڑے آدمی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں. اتنا بڑا آدمی. حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آپ سے سچا بندہ کوئی نہیں. لیکن جب انہوں نے کہا نا مجھے ایک صوبے کی گورنر ہی دے دیں، تو محبوب نے فرمایا یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے، آپ سے ہو نہیں سکے گا. ہر آدمی محبت کی بنیاد پر ہی سجادہ نشین بن جاتے ہیں. محبت کی، اچھا پہلے تو سجادہ نشین بنتے تھے آستانوں کے، اب تو مدرسوں کے بھی سجادہ نشین ہی ہیں. حالانکہ یہاں تو چلو کہ علمی وارث چھوڑو، خانقاہ پہ تو دم درود کرنا ہے آپ نے، اللہ ماشاء اللہ تو وہ کرو. آپ نے مدرسہ اتنی بڑی بلڈنگ بھی نااہل بیٹے کے سپرد کر دی، جو خالصتاً صدقات زکوٰۃ کی رقم سے آئی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی آپ نے ان کو دے دی، جو بالکل اس کو اجاڑ کے رکھ دیں. امانت، جب تک ہم امانت کے پابند نہیں ہوتے، ہمارا سارا زور یہ ہے کہ فلانا کیوں ٹھیک نہیں، اسے چھوڑنا، تو یہ بتا کہ تو اپنا کام صحیح کرتا ہے. اگر ہم سارے اپنا کام ٹھیک کرنے لگ جائیں، کپڑے والا کپڑے صحیح بنائے، وہ کہے میری عبادت یہی ہے کہ میں نے دیانتداری سے چلنا ہے، وہ صحیح سینے والا صحیح سی کے دے، تو چلو معاشرے کا کپڑوں والا مسئلہ تو حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس سے تو سکون آیا کہ نہیں؟ جوتے والا جتنے پیسے لیتا ہے اتنے کا جوتا صحیح بنا کے دے، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اپنے کا، ہماری ایک تو توجہ دوسروں پہ ہے، اپنے پہ نہیں. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں. آپ نے غور کرنا ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا، اور پھر نیکوں میں سے چھانٹی کر کے ایک بڑا نیک نکالنا ہے. حضرت موسیٰ نے ایک نیک آدمی رب کی بارگاہ، مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے. اب حکم ہوا اس نیک سے کہیں کہ بستی میں سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے. ویسے یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو کتنے کو گناہگار نکل آتے، یا میں نے بچنا تھا، یا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا اس نے بچنا تھا. جو پوری جی کرتا ہے نا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جی جی جی، اس نے بچنا تھا. تیسرا کوئی بچ سکتا؟ کوئی ہمارے علاوہ صحیح ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہونے ہی نہیں دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کسی کی تعریف کر دیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا بھئی آپ نہ گناہگار بندہ بستی میں سے ڈھونڈ کے لائیں. اس نے ہاتھ باندھ دیا، عرض کی حضور یہ میرے والا کام نہیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں گا گناہگار، رب کے بندوں کے میں کیسے ڈھونڈوں گا، مہربانی کریں. فرمایا آپ ہی کے ذمے. عرض کی حضور 3 دن کی مہلت چاہیے. 3 دن گزر گئے، مقررہ وقت پر گناہگار کو لانا تھا. کسے لائے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی، حضرت موسیٰ کے دستے پاک میں دے کے تو تڑپ کے روئے. عرض کی اللہ کے کلیم، کچھ بندوں کے گناہ بستی میں سے میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے، مجھے شک پڑا تھا یہ غلطی ہے، پر سونیا وہ نرا شک تھا، لوگوں کا نرا شک تھا، جو میرے گناہ ہیں ان کا تو مجھے پاک کہنا، لہٰذا میں ہی سب سے گناہگار ہوں، باقیوں کا شک ہے، میرا پاک ہے. سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، اے نظر کرم کا دھوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، پلا نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی.
حضور میں تو مسکین آدمی ہوں، میں ہی ہوں سب سے گناہگار، میں مسکین پرانا خادم، حضور میں ہی ہوں۔ جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو حضرت کلیم اسے دعائیں دینے لگے، تو رب کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ اسے بتاؤ کہ یہ جو رب کی بارگاہ میں تیرا درجہ بڑا ہوا ہے یہ اسی عاجزی کی وجہ سے تو ہوا ہے۔ اپنے مطلب ساری توجہ دوسروں پہ، سارا خیال دوسروں کا۔ امام غزالی کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے کہنے لگا کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں، کوئی مولوی کام نہیں کرتا، کوئی صوفی نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، کوئی بندہ مخلص ہی نہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے چل یار تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں ہی معاشرے کو ایک مخلص بندہ مل جائے کہ دوسروں سے اپنی زندگی میں کبھی بددیانتی نہ کریں، کبھی بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ او میری ملت کے جوانوں ادھر دیکھو، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ تھوڑی دیر تو موبائل چھوڑیں نا، 1-2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کرے آپ آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے تھوڑا سا موبائل سے باہر بھی آپ غور کریں کہ موبائل کے باہر بھی کوئی زندگی ہے، ساری اندر ہی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تہاڈا سٹیٹس کتے لگتا ہے؟ مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں باوضو ہوں، قسم اٹھا کے بتاتا ہوں مجھے لگانا ہی نہیں آتا ہی نہیں۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ انہوں نے جب 2-3 دفعہ کہا نا جناب آپ بتا دیں، سنیں جی آپ بتا دیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو گلی گلی گھومتا ہوں کہ کوئی رب رسول کی بارگاہ میں کوئی سٹیٹس بن جائے، وہاں کوئی قبولیت ہو جائے، تو وہاں کوئی بن گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، تو یہاں کے سٹیٹس کا کیا کرنا ہے؟ آپ میرے عزیز میری بات پر توجہ کریں، غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک یہ حدیث آپ نے لکھ لینی ہے، بخاری کی ہے، جوانوں کو سنا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، آ جائے گی قیامت۔ عرض کی حضور امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب منصب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے، جب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے، نااہلوں کو جب عہدے ملیں پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ عہدے جب نااہلوں کو ملیں، میں آج صبح ہاسپٹل گیا تھا، میری ہمشیرہ بیمار تھیں سرکاری ہاسپٹل میں، جس قوم کے مریضوں کو دوائی بھی نہ سکون سے مل سکے، ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے ہیں، کن کو آپ نے وزارتیں دی ہیں؟ کون سے لوگ آپ کے مسئلے حل کریں گے؟ اور قوم کا حال یہ ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ کہتی تھی اس سے پچھلی کا قصور ہے، یہ کہہ رہی ہے اس سے پچھلی کا ہے، اور جو ان کے بعد آئیں گے چھوڑ دو ان کی جان، چھوڑ دو، خدا را انہیں کبھی روک کے پوچھا تو کرو کہ رام کہانیاں کیوں سناتے ہو؟ اس قوم کو سناتے ہو جن کے پاس کھانے کو دوائی نہیں۔ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ٹاک شو تب کیا جاتا ہے جب پیٹ روٹی سے بھرا ہوا ہو، اور جب رات کو غریب مزدور اپنی بیوی سے بات کرے اور بیوی کہے میرا دل نہیں کردا میں تہاڈی جیب دا پتہ ہے پر سویرے بچیاں دے ناشتے لئی کیوں کوئی نہیں جے پراٹھے پکان لئی۔ جب ماں باپ بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی لوگ تڑپیں، ان لوگوں کو اہل کرتے ہیں، آپ نااہلوں کو امانتیں دیتے ہیں۔ مجرم نہ بنے ان کی سپورٹ کر کے، مجرم نہ بنے۔ اس ملک کا ایک ہی حل ہے اور وہ رسول اللہ کے نظام کا نفاذ ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہمارا، اس کو سمجھ لیں۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر ایک بات کو طے کریں کہ کبھی امانت میں خیانت، کبھی خیانت۔ ایک چھوٹی سی عرض آپ لوگوں سے بھی کر لوں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو گاڑی دے دے نا تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سیاستدان کا جلسہ آئے گا تو جھنڈا لگاؤں گا، جلسے پہ جاؤں، اس لیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی غریب کو امیر کرے تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مریض کو بھی کبھی گاڑی میں ہاسپٹل لے جاؤ، کبھی کسی بیمار کو منزل تک پہنچا دو۔ یہ ابھی
عید گزری ہے نا، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا سخاوت صرف رمضان تک ہے، رمضان میں سخاوت کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ دین سارا سال ہی ہے۔ اور راشن ونڈن والے ہو لوگو، او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، تھوڑا سا بعد میں بھی توجہ کیا کرے۔ یہ شادیوں کا سیزن آیا تو غریب بیچارے تڑپ اٹھے۔ اب تو بچے والے ٹھیک ہو گئے ہیں، انہوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا، پتہ آپ کو؟ انہی منڈے والے جہیز مانگ دے، نہیں پتہ؟ میں دسنا نا تو ہم یہ بریکنگ نیوز ہے، تازی سنو۔ اب نہیں لڑکے والے جہیز مانگتے، اب وہ سمجھدار ہو گئے۔ وہ کہندے نے تسی نا جہیز نہیں کوئی شے بھی دینی، بس اسی بندہ 600 لے آؤنا، انہوں روٹی چنگی دینی جے، جہیز نہیں اساں لونا، ایسے ہی ہے۔ تو 600 دی روٹی سستی پک جاندی، اور وہ جو 600 آئے ہیں ان کو روٹی گھر سے نہیں کبھی ملی، بچی کا باپ ہی دے گا تو کھائیں گے۔ کہاں کھڑے ہو گئے ہم؟ حضور کی امت تو مہربانیاں کرنے والی ہے، وہ تو پردہ پوشی کرنے والی ہے، بیٹیوں سے محبت کرنے والی۔ تے اسی تے پنجاب دے لوگ جے ساڑیاں تے تیاں انجی سانجیاں ہوندیاں نے، ساڑھے تے وڈیرے کہندے سن تی سانجی، تی پیڑاں سانجی۔ خدا را اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے گنجائش بناؤ، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہ کرو۔ ایک تو دیانتدار رہے، دوسرا تھوڑی گنجائش بنائیں۔ میری ملت کے جوان کچھ کرنے کو تیار نہیں، تھکے تھکے سے، پریشان سے، کچی کچی باتیں، کمزور باتیں، کریں کیا؟ بور بڑے ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں تو اور میں تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں گلی سے روڑا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، کانٹا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو گلی تو ساری کچرے سے بھری ہوئی ہے، تو بور کس لیے ہو رہے ہو؟ تمہارے پاس کرنے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ او خدا کے بندو، زندگی میں کچھ کام کرنا انسان کے ذمے ہے۔ اگر وہ اسی طرح رہے گا تو بھی اپنے وجود سے خیانت کرے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، کچھ کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا تو یہ بھی تو خیانت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس سارا کچھ دیا ہوا ہے نا، اللہ کا ہے، ہمارا ذاتی، یہ ہمارا ذاتی۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کے مالک ہوتے تو پھر قیامت میں ہمیں حساب نہ دینا پڑتا۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس تو امانت ہے، یہ سارا کچھ، سب کچھ امانت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر سنو، حضور نے فرمایا رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ چونکہ تمہیں اللہ نے فضل سے دیا ہے، تم مالک نہیں ہو، یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا۔ یہ تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پیسے تو اللہ نے دیے تھے نا، تم نے غلط جگہ لگا دیے، ناجائز جگہ لگا دیے، چوروں ڈاکوؤں ظالموں کے سپورٹ میں لگا دیے، پوچھا جائے گا۔ عزیز بھائی، آپ کو اگر اللہ کوئی صلاحیت دے تو قوم کے لیے، مذہب کے لیے، ملت کے لیے کچھ کریں۔ یہ جتنے کو غریب ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں نا، اسی حساب سے امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ امیر اس غریب کے ساتھ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے پہلے یہ میرا غلام بنے، پہلے یہ میرا ملازم بنے، پہلے یہ جی کرے۔ آپ زندگی میں کچھ کریں، کسی کا جتنا آپ بھلا کر سکتے ہیں، آپ جس حد تک کسی شخص کے کام آ سکتے ہیں۔ وہ نا یہ میرپور شہر تباہ ہو گیا تھا، پرانی بات، ایک دفعہ تباہ ہو گیا۔ تو جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی نا کھنڈرات پہ لگی ہوئی، وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگ گئی، تو وہ لوگ کھنڈرات سے چیزیں نکال کے لاتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ضعیف اور اس کی بوڑھی خاتون ضعیفہ، وہ دونوں نا گدھے پہ ایک بہت بوری رکھ کے نا وزنی لا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ کہ وزارت خزانہ کا دفتر کہاں بنایا ہے۔ بابا جی آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا سارا شہر تباہ ہو گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، ہم دونوں میاں بیوی نے بڑے دن لگا کے کھنڈر کھول کھول کے سونا چاندی قیمتی چیزیں بوری میں جمع کی ہیں،
ہم نہ خزانے کے دفتر میں جمع کرانے آئے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ ہم اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں شہروں کی آبادی میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے چند پیسوں سے یہ بستیاں بستی ہیں تو بس جائیں۔ او یار، اگر زندگی میں ہمارا ذوق یہ ہے کہ بس میں، میرے بچے، میرا گھر، بس ختم ہو گئی زندگی۔ اب تو اتنے قیمتی جوان تھے لیکن وہ سارا دن ایک ہی بات سناتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں جی، بیوی اور اماں لڑتی بڑے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس بات سے اب باہر بھی نکل آؤ کہ تم نے یہیں رہنا ہے ساری زندگی۔ نکل آؤ، یہ تو لڑائی چل رہی ہے اور چلتی، اس کو دماغ میں سوار کر لو گے تو کام کب کرو گے زندگی میں؟ اس کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا، وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب ویسے ہی سمیٹنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں نا بیماری بار بار پھیل جاتی تھی اور اس کا جو علاج تھا وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا۔ پہاڑی پر پہاڑی پر پہاڑی، 4 پہاڑ تھے، اوپر وہ علاج تھا، تو جو بندہ بھی جاتا وہ چڑھ ہی نہیں پاتا تھا، رستہ ہی کوئی نہیں تھا، لوگ گر جاتے۔ علاج اسی دوائی سے ہونا تھا۔ ایک بندے نے ارادہ کیا میں تو چڑھوں گا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ نیا زمانہ نئے صبح و شام۔ اس نے کہا میں چڑھ کے دکھاؤں گا، کیوں نہیں چڑھا جاتا؟ اکیلے بندے نے ہتھوڑا لے لیا، کدال لے لیا، جو پتھر کاٹنے کا سامان تھا وہ لیا اور پہلی پہاڑی کاٹنی شروع کی۔ جو بندہ بھی آتا کہتا تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے۔ یہ کیا بات؟ ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے تھے شروع میں، یہ آپ نے کس طرح کی باتیں کس دور میں شروع کر دی؟ تو میں کہا کرتا تھا چلو کچھ کر تو لینے دو، شاید کو سونی لے۔ لیکن اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کوئی بندہ تو ہو نا، کوئی بندہ تو ہو جو نظام سے بغاوت کرے، کوئی تو ہو۔ میں پہلا وہاں نہ رندہ تو جن نے کھلی بغاوت کی تھی ہے۔ اللہ خوش رکھے۔ میرے عزیز، اس نے کہا جی میں رستہ بنا کے دوں گا سارے علاقے کو۔ اس نے ایک پہاڑ کاٹا، اتنا کاٹا لوگ پہلے ہنستے رہے، پھر ایک پہاڑی سے پورا رستہ بن گیا، پر کئی سال لگ گئے۔ اب سیڑھیاں بن گئی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ پھر اس نے دوسری پہاڑی کاٹی، سیڑھیاں بنائی، اس پہ بھی کئی سال لگ گئے، موت کا وقت آ گیا۔ تانے دینے والے پھر قریب آ گئے، انہوں نے آ کے کہا او تجھے کہا تھا نا کہ تو نہیں پہنچ سکے گا، کیا تو نے کمایا ہے، پہنچ تو سکا نہیں۔ اس بندے نے بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں ناکام ہوا ہوں؟ میں جیت کے جا رہا ہوں، کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا خدا کے بندو، میں نے آدھا راستہ مکمل کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا وہ 0 سے نہیں شروع کرے گا، وہ تیسری پہاڑی سے شروع کرے گا۔ میں نے کچھ تو قوم کو دیا کہ نہیں؟ میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا، آدھا۔ 62 سال عمر پائی ہے امام بخاری نے، پوری 63 نہیں، 62 سال۔ انہوں نے کہا لو میں نے گلی گلی جا کے، نگر نگر جا کے، مدینے والے کے نام کی جگہ جگہ سفر کر کے میں نے حضور کی حدیثیں تمہیں جمع کر کے دے دی ہیں۔ میں نے تمہیں وہ کتاب دی ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین ہے، قیامت تک پڑھتے رہنا، تشریح کرتے رہنا، لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتے رہنا۔ اور علماء سے آپ کبھی پوچھیں، امام بخاری وہ ہیں جنہیں لوگوں نے زمین پہ رہنے کو جگہ نہیں دی۔ یہ بھی ایک دردناک پہلو ہے کہ امام صاحب نے آخری عمر میں دعا مانگی تھی، مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، جو بہتر فیصلہ ہے میرے حق میں کر دے۔ شام کو وصال ہو گیا امام بخاری۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ میرے بھائی، زندگی میں کچھ کرنے کا مزاج بناؤ، آپ اپنی صلاحیت سے نفع لو۔ بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گلی سے گزرا تو ایک بڑا سا درخت اس نے گلی میں دیکھا، بڑا سا، لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی۔ اس نے کہا اللہ کی مخلوق کا رستہ نہ آسان کریں۔ ویسے تو درخت لگانے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ رکاوٹ بن رہا تھا، مین سڑک کے اوپر تھا، اس نے
پکڑ کے نہ آری وہ درخت کاٹ دیا، لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس سے بھی سستا کام بتاؤں؟ یہ تو محنت والا ہے نا، اس سے بھی سستا بتا دوں؟ بس کریے، وہ کسے گالتے تھے نال ٹوری دے نا، آپ کسی میں بھی اس سے بھی سستا کام سنو۔ یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاجر، دکاندار، تجارت والا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ رب فرمائے گا جا تجھے معاف کیا۔ عرض کرتا ہے مالک میں تو گناہگار ہوں، پتہ چل جائے کرم کیسے ہوا؟ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو نے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے تھے، جب تو تقاضے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو یہ کہتا تھا نا کہ اگر بندہ تنگ دست ہوا، غریب ہوا تو ذرا نرمی کرنا، آ ہی جائیں گے۔ اور چلو اتنا ہی کر لو یار۔ اس بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تو وہ تاجر سے رب فرمائے گا تو کہتا تھا نا کہ چلو جو غریب ہوا نا، تنگ دست ہوا، جو تگڑا بندہ ہو نا پیسے لینے ہو تگڑا، تو اس سے تو لوگ پوچھتے ہیں ادب کے ساتھ چوہدری صاحب کدوں کو لب جائیں گے، تو ماڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں شامی میں لینے نہیں۔ یہ ہمارا رویہ یہ درست نہیں۔ مقروض قیدی ہوتا ہے، لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں جب قرضے دینے ہو، شریعت کہتی ہے اس کو چھڑاؤ جان، اس کو زکوٰۃ بھی دو، مقروض کو زکوٰۃ بھی دو، اس بیچارے کو بچا لو۔ حضور فرمانے لگے رب فرماتا ہے تو کہتا تھا لوگوں سے کہ جو غریب ہوا اسے ذرا تھوڑی سی گنجائش دینا، یا اللہ میں کہتا تھا، تو رب فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا ہے تو میں آج تیرے اوپر نہ کروں؟ اور یار کوئی مشن ہی بنا لو، کوئی مشن ہی بنا لو، کوئی کام ہی کر لو زندگی میں۔ ہم نہ وہ اب تو خیر ویسے ہی موبائل آ گیا ہے، بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں سے گئے، لیکن ویسے بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ تقریریں کرتے ہیں۔ عام آدمی تقریر کرتا ہے، ایک دوسرے کو لیکچر دیتے ہیں، باتیں، اور جو کامیاب ہو جائے وہ تو ویسے ہی مشورے دے مار دیتا ہے، تو یوں کر، تو یوں کر، تو یوں کرو بھائی، تو ویسے جو کامیاب ہو گیا۔ اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی سویرے ہی نکلے، یہ ضروری تھکا نہ کریں، اکتایا نہ کریں، ڈیوٹی کریں ڈیوٹی۔ مؤذن کے ذمے اذان پڑھنا لگایا گیا ہے، بندوق لے کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے لانا نہیں لایا گیا۔ وہ توجہ سے اذان پڑھے، وقت پہ پڑھے، ادھر ادھر نہ جائے، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ تم کیوں نہیں آئے نماز پڑھنے جب میں نے اذان پڑھی تھی۔ ڈیوٹی صحیح کریں۔ اللہ کے سارے پیغمبر دنیا سے کامیاب گئے، سارے نبی کامیاب گئے، لیکن کسی پیغمبر کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا، وہ کامیاب گئے۔ کیوں بھلا؟ کہ جو بات انہیں بتانا بھیجا گیا تھا وہ بات انہوں نے کھول کے بیان کی۔ ہر جگہ انہوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے کھول کے بیان کرنا۔ انہوں نے کھول کے بیان کیا۔ اپنی ڈیوٹی کریں، کوئی کام لینے۔ ایک بی بی نا مسجد نبوی میں صرف جھاڑو دیتی تھی، ابھی بڑا کام جو کسی نے ملے تھے۔ بابا فرید صاحب سے کوئی پوچھتا تھا نا میں بے سکون رہتا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے مسیتی جھاڑو دیا کر، سکون ہو جائے گا۔ مسجد کی سیاست میں سارے دلچسپی لیتے ہیں، جھاڑو میں کوئی بھی نہیں لیتا الا ماشاء اللہ۔ ایک بی بی صحیح بخاری میں آتا ہے مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، صحابہ نے اس کا انتقال ہو گیا تو حضور کو بظاہر خبر کیے بغیر، ویسے تو حضور خبریں رکھتے ہیں نا، خبر دیے بغیر جنازہ پڑھ دیا تو حضور دوبارہ قبر پہ آئے۔ چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا، کوئی اس نے کیا تو صحیح نا زندگی میں۔ حضور قبر پہ آئے، ویسے دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہوتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کچھ کر نہ لیں آج سے، کچھ ارادہ نہ کریں کچھ کرنے کا، کوئی ڈیوٹی نہ کریں زندگی میں۔ اب شکوے چھوڑ نہ دیں، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کچھ کریں، کچھ آگے بڑھیں۔ اقبال کے پتر نے خط لے کے کہا تھا ابا جی میں کسی سے قرضہ نہ لے لوں، تو اقبال کہنے لگے قرضے لینے ہیں تو نے سہارے لے کے آگے بڑھنا ہے، تجھے کوئی کام شروع کرا کے دے تو نے کرنا ہے، پہلے تیرے اوپر انویسٹ کریں گے تو کچھ کرے گا،
کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ او خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ کچھ کرنا ہے، بس دیکھنا نہیں کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کچھ کرنا ہے۔ ایک ایک شمع جلائیں گے تو انشاءاللہ اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ کسی ایک غریب بچے کا خرچ اٹھائیں گے تعلیم کا، کسی ایک مریض کی بیماری کا خرچ اٹھا لیں گے، یار میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو اس طرح جس طرح امام زین العابدین جاتے تھے، سیدہ پاک کے پوتے چہرے پہ کپڑا ڈال کے دے کے آتے۔ او تو اتنا سخی کون ہے؟ زین العابدین کہتے نام نہ پوچھو، یہ دیکھو میں آیا ہوں نا ڈیوٹی کرنے، نانا کی امت کی نوکری کرنے، نام نہ پوچھو۔ اور کچھ نہ ہو سکے پاؤ نہ میرے ابو بکر صدیق سے پوچھو نا، اتنی مجبوریاں، اتنی مصروفیتیں، جنگیں، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑائی، منکرین زکوٰۃ سے لڑائی۔ ابو بکر اتنی ڈیوٹیاں کر کے تھکتا نہیں، کہنے لگے نہیں۔ رات کو مدینے میں ایک نابینا بیوہ بے اولاد بی بی رہتی ہے، میں تو اس کے برتن بھی دھو کے آتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے کے آتا ہوں، مدینے والے نے ڈیوٹی جو لگا دی ہے تو یہ کرنی ہے، تو کچھ کرے نا، اب زندگی میں ساری زندگی بیٹھی رہنا ہے۔ تو آج کی اس نشست سے، اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے دو سبق نہیں چھوڑنے۔ ایک تو خیانت نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی، سچ بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، جھوٹ بندے کا اعتماد ضائع کرتا ہے۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ زندگی میں اب کچھ کرنا ہے، اب بیٹھنا نہیں۔ جو گھوڑا دوڑتا ہے اس کے پیروں کو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں۔ چلیں گے تو تھوڑے بہت تانے شانے بھی ملیں گے، کوئی نہیں، چلتے رہیں گے تو تانے واپس بھی ہو جائیں گے، لیکن سفر کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔